جناب ترجمان آل سنت حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز قادری صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر طریقت پیر سید حسن مصطفیٰ شاہ صاحب، سید زین علی شاہ صاحب اور دیگر گوشہ ریاض الملت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید زہیب الحسن شاہ صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد اظہر منہاج صاحب، علامہ واجد سلطان صاحب، برادرم ملک اسماعیل صاحب، دیگر ہماری آج کی اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کا میں اپنی جانب سے بھائی مبشر صاحب، بھائی مدثر صاحب، ان کے جملہ رفقا، نوجوانان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جملہ اراکین کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ حضرت کی بارگاہ میں التماس گزار ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت پر ایک نعرہ بلند کیجئے۔ یہ جو بچے ہیں گزارش کروں گا تھوڑا آپ اس جانب آ جائیں، بڑے حضرات تھوڑا آگے آ جائیں۔ یہ بچے اٹھ کے اس جانب آ جائیں، بچے اٹھ کے سائیڈ پہ آ جائیں، اس سائیڈ پہ۔ بڑے حضرات سے گزارش ہے تھوڑا نزدیک آ جائیں، سارے اٹھ کے تھوڑا نزدیک آ جائیں۔ ماشاءاللہ سارے اٹھ کے نزدیک آ جائیں۔ محبت پر ایک نعرہ بلند کیجئے۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں برادرم شاہ جہان الخیری صاحب آپ بھی تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ جو باہر حضرات بیٹھے ہیں، باہر حضرات جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر جگہ خالی ہے، آپ اگر اندر آ جائیں تھوڑا اور ماحول بن جائے گا۔ جو باہر حضرات ہیں برآمدے میں گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن و حدیث کو غور سے پڑھا جائے تو جہاں ان گنت تعلیمات، ہدایات حاصل ہوتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ سارے ہی حضور سے محبت بھی کریں اور حضور کا ادب بھی کریں۔ یہ جملہ سمجھ لیا آپ نے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ذرا اوپر کر دیں، یہ میں نے اب دیکھا جھنڈا، ہم اوپر بیٹھا، کہ سارے ہی جو ہیں وہ سرکار سے محبت بھی کریں اور ادب بھی کریں۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی، دم بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ ہی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یا خان صاحب نے بھی بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کا ادب کس انداز پہ سکھایا کہ فرمایا، حبیب ان سے کو میری اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، نہ بڑا بن کر میرے آگے چلو، نہ بھائی بن کر میرے برابر چلو، بلکہ غلام بن کر پیچھے پیچھے چلو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو رب تم سے محبت کرے گا۔
مجھے نہیں پتا یہ میں نے ابھی جو ان کلمات کا ترجمہ آپ کو سنایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ سن کر آپ ہی نہیں ہیں، ہمارا روز کا یہ سلسلہ ہے دیکھتے ہیں، یعنی کوئی کھنک نہیں ہوتی، کوئی بجلی نہیں کونتی، کوئی شوق نہیں پیدا ہوتا، ایڈی وڈی گل کہ رب فرمائے میں تہاڈے نال محبت کراں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی سی بات ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پر محبت ادوں کرے گا جدو ٹرو گے حبیب دے پیچھے پیچھے، نہ سجے کھبے ہویا جے تے نہ میرے محبوب نو کراس کریا جے، غلامہ منگو ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے آؤ، کام تہاڈا ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، دھیان کرنا، آئیں جی ادھر آئیں، جلدی 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 جلدی، توجہ ادھر رکھنی ہے۔ اے سید بادشاہ نے ایسی اس کر دے غلام دو طریقے نال، کیونکہ آپ کے دادا جی استاذ العلماء شیخ الحدیث بالتفسیر بدر طریقت حضرت مخدومی پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب قادری رضوی قدس سر العزیز، وہ جہاں مرید اور شاگرد ہیں وہ گھر میرا دادا پیر ہے، قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ۔ تو یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے، اور اس وقت تو میں دو سیدوں کے درمیان ہوں جناب، ذہن نصیب این سعادت زور بازو نیست۔ گل یہ بھی ہے میں انہاں دا کھچ کے لیاندا ہویا تہاڈے کول بیٹھا ہے تے دھیان سجے کھبے نہ کریا جے، تے جے تہاڈی عادت ہے سجے کھبے ہون دی تے سجے کھبے دھیان دی تے ہونے ہی ہو جو، کو مینوں وہ میرے اگے بٹھاؤ جڑا کو اکھا چکھا پا کے گل کر سکے، سمجھا کیجئے؟ بڑا اوکھا پینڈ ہے تے اوکھے پینڈے بے رخیاں واسطے نہیں ہوندے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پر آؤ حبیب دے پیچھے پیچھے۔ صحاح میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی عید والے دن فرمایا آج اسی پہلے عید پڑھنی ہے تو پھر قربانی کرنی ہے۔ یہ سیاستہ دی حدیث سوکھے لفظاں نے مفہوماً سناندا پیا۔ سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور میں تے سویرے ہی قربانی کر لی ہے، میرے گوان چ غریب رہندے نے، میں کہا چلو انہوں ٹائم نال گوشت لب جائے۔ فرماؤ قربانی کوئی نہیں، لو جی، ایج بھی پوری، تکبیر بھی پوری، نیت بھی ستھری، تے اتو موڑ نیت دا وعدہ ہو گیا، نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن دی نیت دے عمل نالوں بھی وعدہ ہوندی ہے۔ تو نیت کیا کی ہے کہ میرے پڑوسی غریب ہیں ان کو گوشت جلدی مل جائے، یہ تو اور اچھی نیت ہے۔ سرکار فرما کوئی قربانی نہیں، بھائی انہیں ہی یاد رکھ لو، اگے نہ بھی گل کریے تو گل تو مک گئی ہے۔ فرمایا وہ قربانی کوئی نہیں، وہ تو گوشت ہے جو تو نے اپنے کھانے کو بنا لیا۔ حضور اب میں کیا کروں؟ فرما قربانی نئے سرے سے کر۔ عرض کی پھر میرے کول بھی 6 ماہ دا بکری دا بچہ ہے، اس تو سوا ہوں میرے کول بھی کوئی نہیں۔ فرمایا چل تو ہوں وہی کر، قبول ہو جائے گی۔ بولو بولو، یہ حدیث سنائی ہے، بوٹے دا شیر نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ اچھا پہلے ایج پوری ہے اور تقرب اللہ کی نیت ہے، عیب بھی جانور میں کوئی نہیں، گل ہی نہیں ہوئی ہے بھی 2 رکعتاں تو پہلے کر لے، 2 رکعتاں تو پہلے، تو حضور فرماندے قربانی کوئی نہیں۔ تو قربانی ہے کہ دے واسطے؟ تسی بھی اللہ واسطے ہی بول پو، کہ دے واسطے جے؟ تسی بھی شاماں دے پیچھے پیچھے ہو تے تاں اسی تاں لب گئے تے ہن بول دے کوئی نہیں۔ قربانی کے دے واسطے؟ اللہ واسطے ہے نا۔ تے اے حضور نے اللہ نو پوچھ کے آکھیا ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے بھی یہاں وہی نہیں بھیجی کہ ابھی کوئی نہیں ہوں وہ دی اس نیت بھی اگے چنگی کیتی ہے تے انہیں کھیڑی گالے نالے ثواب تے اسی دینا ہے تے تو کیوں آکھیا بھی قربانی نہیں؟
کاش کوئی شان محبوبی کو سمجھے، کاش۔ ابا دے رولیاں چی اور پہ گئے جناب، اسی فلانی کتاب چی لکھیا ہوئے تے حضور نو تاں مننا ہے، نہ تیرے مننے بغیر تھوڑ کیڑی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے غیب کی خبریں دینے والے پر۔ تو جس کو رب رحمت کی آغوش میں لے کے ہما وقت حبیب پہ درود بھیجے تو کوئی اور نام ہی مننے تو حضور دی شان کی فرق ہے جی۔ سمجھائی یہ بات کی؟ کوئی قربانی نہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے حضور، فما او کر ہو جائے گی۔ آگے پھر کچھ اور بھی فرمایا، یہ ہے اختیار حبیب۔ فرمایا سن اے رعایت اسا تین دیتی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بات مکمل ہو گئی، سمجھے ہو فاتبعونی کی بار، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ صحابی پاک کا تو وہم خیال بھی نہیں ہو سکتا وہ حضور کو کراس کریں گے، یہ ہے ہی نہیں، ان کی سرشت میں ہی نہیں، ان کی طبیعت میں ہی نہیں۔ انہوں نے تو صبح صبح کر لی، مسئلہ آج حضور نے فرمایا ہے عید والے دن کہ بات کرنی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں عرض کریں نا کہ پہلے عمر پوری تھی، بعد میں آدھی عمر کا فرق ہے، وہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ کوئی نہیں قربانی، اور یہ کہا کہ پوری ہو گئی ہے، مالک قبول تو کرتا ہے تو گل کی ہے۔ یہی جواب ملتا ہے، جو بھی شے قبول کروانی ہے وہ حبیب دے پیچھے پیچھے ٹور کے آؤ۔ کمزور آواز ہے، گزارا کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ محبوب دے پیچھے پیچھے ٹور کے آؤ تو قبول ہو جائے گی۔ تو جے حبیب تو لانگا پار کے سجے کھبے ہو گئے نا، ساڑھے دربار چ قبول کوئی نہیں۔ محبوب کے پیچھے پیچھے آؤ، ہے توجہ آپ کی؟ محبوب کے پیچھے پیچھے آؤ گے قبول ہے، نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ صحیح بخاری ہے۔ ایک صاحب خدمت انور میں آتے ہیں، حضور میں ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ حضور روزہ توڑ بیٹھا ہے، اور روزہ انہوں نے جو توڑا اس پر کفارہ لاگو ہوتا تھا۔ اب کفارے 3 ہیں، کتنے؟ پہلا فرمایا کہ تو 60 روزے اور رکھ لے، عرض کی حضور طاقت کوئی نہیں، یہ پہلا کفارہ ہے۔ فرمایا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا دے، یہ کتنا کفارہ ہے؟ عرض کی میرے ہاں تو خود فاقے ہیں جی، میں 69 روٹی کتوں کھواواں؟ بلے بلے بلے، مفتی کو مسئلہ پوچھن چ تے مالک شریعت کو مسئلہ پوچھن چ یہی فرق ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ عرض کی تھی فاقہ تو میرے گھر میں حضور، میں کتوں 60 مسکینہ روٹی کھواواں؟ تے فما غلام بھی نہیں ہے تیرے کول کوئی آزاد کر دے؟ حضور میرے کول غلام کتوں آ گیا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ساڑھے کول تے 3 ہی آپشن آئے نے، اس تو اگلا کوئی نہیں، بس یہی جواب ہے۔ نہ کاش کے سمجھو شجی کی نہ کیے پڑھ دا ہوئے رانجے پینڈ چوکے بھی تسی نہ بولو تے ہیران تے کو لاونا ہی ہے، کی آندے پہ ہو؟ او رانجے پینڈ آلے ہو، سنو لطف لینا اس جملے کا، سارے جلسے ہمیں رسمی نہ کری جایا کرو کہ دے سجنہ دے ذکر چ کھبیا بھی کرو۔ اے اور کنیا منیا نے اٹھنا ہے جی اتھوں؟ پتر ویکھو تو ٹائم ہو گیا ہے کوئی جگہ نقشہ بدلنا والا؟ غلام آزاد کر حضور کوئی طاقت نہیں، 60 نو روٹی کھوا حضور آپ فاقے چ رہنے ہیں، 60 روزے حضور میتھوں نہیں رکھ ہونے۔ کیا سدیاں گلا، کیا لطف ہے۔ سرکار نے تینوں سن کے فرمایا چل بہ جا۔ تو آڑے علاقے دے ریتی رواج دا میں نہیں پتا، ساڑھے علاقے جراوی تو پرے آؤ نا، جے قاتل بھی بوئے تے آ جائے نا مقتول دے وارثاں کو، تے جے کارالا کہہ دینا اچھا بہ جا، انہوں یقین ہو جاندہ ہے بھی انہیں انہوں خالی نہیں اٹھانا۔ یہ مثال دیتی ہے، تشبیہ لی نہیں، محض مثال لی۔
تے جدو تینوں آکھیا میں نہیں کر سکتا تے حضور فرما بہ جا، سمجھ تو انہوں آ گئے بھی ہن گل بن گئی ہے، بٹھا جو لیا ہے تے ہن انج نہیں اٹھان دے، سمجھا گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، تسی ویکھی جو تسی کاش کسی اس اینک نال حضور دے صحابہ نو ویکھیا کرو تے رانجے کی ہوئے تے ہیراں کی ہوئیاں جی، کیس کی ہویا تے لیلا کی ہوئی جی، یہ تے عشق دے بھی مفروضے نے، عشق حضور دے صحابہ کر کے دکھایا ہے کہ عشق کنج کریدا ہے۔ یقین جانو تسی کدی اس گلی چ لانگا تے کر کے دیکھو۔ اب آپ دیکھیں مدینہ پاک والوں کا معمول تھا، ان کا اکثر پھل کھجور تھا، وہ جب پہلا پھل اتارتے تو حضور کے دربار میں لے کے آتے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو وہ صاحب 2.25 من کھجوریں لے آئے، حضور پہلا پھل ہے تو قبول کر لو، سواں رکھ دے۔ اب سرکار نے فرمایا سوالی کدھر ہے؟ اکھا حضور میں ہے گا حاضر ہاں، فرمایا اورے آ، نیڑے بلایا، فرمایا ٹوکرا چک تے مدینے دے غریباں چ ونڈ دے، اے ہن تہاڈا امتحان ہے، اس پہلی حدیث تے تہاڈا امتحان ہے، پورے اتر کے ٹھیک ہے، جنیاں گلاں ہو گیاں بتھیریاں نے۔ تہاڈا ہن وہ جڑا دوجی تیجی چ پڑھدے سی نا زمانے 3 ہوتے ہیں، ہے یاد کہ کوئی نہیں؟ ماضی حال اور اے ہن او دا ٹائم آ گیا امتحان دا۔ فرمایا ٹوکرا چک تے مدینے دے فقیراں چ ونڈ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیرا کفارہ ادا ہو جائے کدوں؟ جدو کھجوراں ونڈیاں، سواد تیرے چ بھی بڑا ہے کہ کتھے کفارے اوڈے تگڑے 3 تے ایتھے اس ادا چ گل اے دسی ہے بھی چل ایڈی ساڈی نوکری کرنا، یہ نوکری ہے نا جناب، اے ساڈیاں کھجوراں وانڈا تیرا کم ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہاں ٹوکرا سر تے رکھیا اور محبوب کے چہرہ پاک کو دیکھنے لگے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ وجہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا ان کی گل ہے، اکھے میں تواڈے فرمان تے غور کردا پیا، میری پنجابی سمجھ دیو کہ کوئی نہیں؟ ہن اور پنجابی تواڈے لئی کیڑی لے آئی ہے جی؟ عرض کیتی حضور میں تواڈے فرمان تے غور کردا پیا کہ تسی فرمایا ہے مدینے دے غریباں چ ونڈ دیاں، قسم ہے مینوں رب دی، اے پورے مدینے چ میرے تو وڈا غریب کوئی نہیں۔ اسی اپنے مزاج والے ہوئیے تے گلے پی جائیے کہ یار ایک تیرا ایڈا وڈا کام ہوندا پیا، تو آ کھجوراں ونڈنیاں نے تیرے سر تو کفارہ لے جانا ہے، اسی اپنے تے اپنے کسے بندے تے انہوں گل نو لے آ رہے ہیں۔ ہن تو اگیوں ہے گل شروع کر دیتی، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن کے جلال نہیں فرمایا، حدیث کے راوی نے جو عکس بندی اپنی زبان لفظوں سے بیان کی ہے وہ سننا، وہ کہتے ہیں حضور اتنے ہنسے او دی گل سن کے، اتنا دہک فرمایا کہ سرکار کی مبارک روشن منور داڑھیں جو ہیں نا وہ نظر آنے لگ گئی، اتنا حضور نے دہک فرمایا، اتنا حضور ہنسے۔ اب کیا فرمایا؟ سننا، فرمایا جگ کر لے جا، جگ کر لے جا، آپ بھی کھا، اپنے بال بچیاں نو کھوا، اے ہن تہاڈے امتحان دا ٹائم آ گیا، آپ بھی کھا اپنے بچیاں نو بھی کھوا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا، ہن ہو جائے گا نہیں۔ تو کرو نا جی اتھے گل کو عرض کرو رب دی بارگاہ چ کہ مالکا اے کیڑی گل ہوئی، اسی 30-60 روزے رکھیے تے تاں گل بننی ہے، وہ تیرا محبوب ہے 2.25 من کھجوراں بھی دیتیاں،
تے آکھیا سر تو تیرے پار بھی لے گیا ہے. انہیں آکھیا یہی تو تانوں آکھیا ہے اے حبیب دے پیچھے پیچھے رہو, موجاں چ بھی رہو گے تے ساڈے بھی پیارے رہو گے. ہے سمجھ, توجہ ہے کوئی؟ ایک اور حدیث سن لو, اے میریاں کوئی تحقیقہ نہیں, اے تحقیق کر گیا ہے ساڈا محسن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا وڈا سرمایہ دیتا ہے بابے نے, کاش کوئی پڑھے. پیرا دیتا ہے محبوب پاک علیہ السلام دی عزت عظمت ناموس دی سرحد تے. تے اعلیٰ حضرت عشق ونڈیا ہے, عشق ونڈیا ہے, محبت ونڈی ہے, سرکار دا پیار ونڈیا ہے. تے اعلیٰ حضرت وال دسیا ہے کہ ادب کرنا کینجے. سمجھا گئی؟ اے ہن تمات غور کریا جے, اے جڑی حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل کیتی ہے نور اللہ مرقدہ. بندہ آیا اسے جے کلمہ کوئی نہ سو پڑھیا. اے جڑے ویڑے چ بیٹھے موبائلاں نو لگے ہو, اے بھی برانڈے چ آ جاؤ. کندھ پیچھے بھی جناب سانو تے کچھ نہ کچھ ویکھی پیندا ہے. ساڈے شہر چ موبائلاں والے بھی ہیں تے چلان والے بھی ہیں, تے تانوں ہی کیوں ویکھنا؟ کی عرض ہوندی پئی سی, بندہ آیا جناب چ تے اجے اس کلمہ نہیں پڑھیا. انہیں آکھیا جی بھی دل تے ہن سارا ہی کردا ہے بھی تواڈے ہو جائیے, تے فرما ہو جا. آکھیا نمازاں کنیاں پڑھنیاں پینیاں؟ واہ, تسی کتے حضور دے دربار دا صبح و شام دا حسن تو ویکھو بھی جیڑا آیا ہے نا وہ خالی نہیں بائی جی گیا. اگر نمازاں کنیاں پڑھنیاں پین؟ فرما 5 کیتیاں رب نے فرض. اگر اے میرے کو حضور نہیں پڑھ ہونی, میں تے کلمہ ایک شرط تے پڑھنا ہے. فرما کی شرط ہے؟ اگر میں نہ جی 2 پڑھیا کرنی ہیں. امام احمد بن حنبل دے صاحب زادے جڑی روایت کوڈ کی تھی اتھے ایک نماز دا ذکر ہے. تے فرض کنیاں نے؟ نا او قربانی والی یاد ہے گل؟ یاد ہے. ہن اے بھی یاد رکھنی ہے. نمازاں فرض کنیاں نے؟ اس آکھیا میں 2 پڑھنی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اے نہ فرمایا بھی اے میرے کولو کام کوئی نہیں ہونا, میں تے اگے 50 تو 5 کرائیاں نے. یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے. جب ہم 50 نمازیں لے کر آئے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام, کو رب نے کو امت واسطے تحفہ بھی دیتا ہے. فرما 50 نمازاں. کنیاں؟ 50. عرض کی تھی بہتیاں نے تہاڈی امت واسطے, کٹا لو. حضرت موسیٰ دا عقیدہ لگ گیا پتہ کہ نہیں کہ حضور جے کٹانا چاہن تے کٹ سکدیاں. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور نظریہ ہے, اگر تسی کبو نہ تے کٹ جان گیا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نظریہ ہے, اور اللہ نے سانو اے پاکاں والا عقیدہ دیتا ہے. تو کی عرض کیتا اللہ دے دربار چ, ربی خفف علی امتی, مہربانہ مہر کر تے میری امت تے رعایت کر. 50 تو 5 ہوئیاں تے پھر بھی مہربان فرما حبیب تیری گل بھی کدی نہیں موڑی تے ساڈی بھی نہیں بدلی. تیرے آکھیا 5 کر چھڈیاں, اپنی امت نو کہے اے 5 تے پہرا دین, میں سوا 50 دا ہی عطا فرما. سبحان اللہ. یہ نہ فرمایا کہ اگے 5 ہوئیاں نے ہن تو وچوں نہ 3 اور مائنس کر دئیے. یہ نہیں ہونا ساڈے تو نہ. ایک کوئی جملہ ہے, زیادہ ٹائم نہیں لیندے. سرکار فرمایا تو کلمہ پڑھ 2 ہی پڑھ لیا کریں. کمزور آواز, کمزور آواز, کمزور. او بھائی جی پیر میرے علی شاہ چشتی گولڑوی قدسہ سر العزیز عشاء دیاں سنتاں چھٹ جان تے وادی امراء چ خواب چاہ کے فرماندن اوے تو ساڈی اولاد ہو کے ساڈیاں سنتاں چھڑ دتیاں. ایتھے بندہ آندا ہے میں کلمہ پڑھنا پر نمازاں 2 پڑھنیاں. فرما 2 ہی پڑھی, کلمہ پڑھ
بولو گے کہ اگلی اسی گل کریے تواڈے نال ہور تواڈے نال کی کریے تانوں جنی دیر تیکر جنت دا ٹکٹ عمرے دا ٹکٹ دا لالچ نہ دئیے تسی سبحان اللہ نہیں آندے تے میرے کولے دوویں شیواں کوئی نہیں نہ میرے کو یہ گارنٹی ہے بھی تسی اچھی سبحان اللہ آکھو گے تے فالج نہیں ہونا اے تے ہن راہ چ کشا ہونا بخایا ہے بھی اوتھے دربارے جائیے تے ہوئے ہویا ٹھیک ہو جاندا ہے اے رستے جاندے ویکھیا تو تانوں تے اونجی رولا کوئی نہیں سنیے اس پہ عارفوں کا تبصرہ عارفین کہتے ہیں او بندہ کھڑا سی اجے پرے پرے سرکار دے جواب چ بھی ایک مسکراہٹ سی کہ اجے پرے پرے ہیں نا تاں اجے انیاں گلاں آنا ہے بھی 2 پڑھنیاں تے 3 ہور میں نہیں پڑھنیاں تو اجے ساڈے نیڑے تے ہو جے تیرے تو تہجد بھی چھٹی تے گل ہوئی دا سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ العظیم ہن آ فیصلہ کرو بھائی جی 3 چھڑ دتیاں تے اللہ تعالیٰ تے جبریل نہیں بھیجیا کہ محبوب اے ہن تو کدھروں فرض معاف کر چھڈے این تے نہ ہویا تے اسی سوال کر لئیے کہ مالک یہ کیڑی گل ہے سارے والی قانون اکو جہا نہیں سارے تیرے بندے نہیں اسی قضا کریے تے حدیث چ مضمون ہے کہ جیڑا جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرے او دا جہنم دے بوئے تے نہ لکھ ہو جاندا ہے ایتھے ہن تیرا محبوب 3 دی چھٹی دے رہا ہے جواب پھر بھی یہی لبدا ہے آپ چھاڑا مارو گے تو تواڈے پلے ککھ نہیں اے حبیب دے پیچھے پیچھے آؤ نا جیویں آکھی جاندا ہے کری جاؤ قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول ہے کو سور لگی کوئی نہ بولو تے صحیح درا سمجھا تے چلو اے ہن اچانک ہے مضمون چھڑ گیا ہے تے ہن اے ہی چلنا ہے جی ایک حدیث پاک اور سنو ایک صحابی پاک عرض کی تھی حضور میرا نکاح ہی فرما دیو مہربانی کرو فرما ٹھیک ہے تے فرما حق مہر دے عرض کی تھی میرے کول تو کوئی شے نہیں میرے کول تے حق مہر دین نو سرکار فرمایا کو قرآن دی آیتاں آندیاں تینوں عرض کی تھی حضور آندیاں ڈھیر ساریاں آندیاں تے بیوی اپنی نو سکھا دیں گا جڑیاں تینوں آیتاں آندیاں حضور میں سکھا دیاں گا فرما چل تیرا یہی حق مہر ہے برانڈے والے ہو سبحان اللہ آکھو تسی بھی کوئی اپوزیشن پارٹی ہو سمجھاندی پئی جے گل دی او تو اینو آیتاں سکھا دیں گا کدی سکھا دیں گا چل تیرا ہی حق مہر ہے لے آؤ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہے ویکھ دیو طاقتاں پاوراں ای محبوب دی شان عزت ہے کہ کسی گل دے ہوتے کیونکہ اختیار جو دے دیتا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلو ایک قدم اگے بدھی ہے سفر ہے لمبا پینڈا ہے گرمی ہے موٹا لباس ہے تے گرمی دانے نکل آئے تے مزید توپ تپش دے نال او تکلیف بھی دن دن تے جدو او تپش دے وچ تکلیف ہوندی پئی ہے تے او دے واسطے اس دور دے وچ ریشم دا لباس تجویز کیتا جاندا سی کہ اے پا لو تو تھوڑا ریلیکس ہو جاندا ہے تے ریشم نو حضور ہاتھ پھڑ کے فرمایا ایک سونے نو ایک ریشم نو کہ اللہ میری امت دے مرداں تے آرام کرتا ہے کنے آرام کیتا ہے بولیا جی ذرا اللہ انہیں آکھیا انہوں ریشم کتنا پا سکنے ہاں سرکار تے فرمایا آرام ہو گیا ہے تے تکلیف بڑی ہے دانے بڑے پت بڑی ہے تے پھر عشقالے انہوں اپنے راہ دے دیں دیں انہیں آکھیا بھی حضور کیڑا دور نے آپ حضور دے نال ہی سفر کر دے پائے ہیں تے پوچھ لو واہ جی واہ اے جڑیاں گلاں ہن میں تانوں دسدا فرق سمجھیا جے لوکاں اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ نبی دا مقام تے ایک ڈاکیے دی طرح ہے ادھروں خط پڑھیا تے امت نو دے دیتا اعلی حضرت کہندے نا نبی ڈاکیا نہیں ہوندا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جدو ہے ہی محبوب تو پھر پیچھے گل کیڑی رہ گئے سن لو
حضور ہے پت بڑی تکلیف دیتی ہے، دانے گرمی چروکنی ہے، حضور و ریشم پایوں بغیر سکون نہیں لبدا، تے ہجے سپینڈا بڑا ہے، فرماؤں چاندے کی ہو؟ از کی تی حضور اجازت جے دے دیو، قانون بن گیا ہے۔ ساڑھے ہوندہ نا ایک پہلے قومی اسمبلی تے پھر سینٹ سینٹ تو بعد پھر ملک دا صدر ہو دے تے دستخط کردہ ہے، پھر وہ دا نوٹیفکیشن جاری ہوندہ ہے تے پھر وہ نافذ ہوندہ ہے۔ اینجی ہے بولیا جے ذرا، اینجی ہے نا؟ تسی یہ کہہ لو بھی نوٹیفکیشن جاری ہو چکیا ہے کہ ریشم تے سونا اس مرد دے امت تے مرداں تے حرام، قانون نافذ ہے۔ اور کہندے ہیں بھی اس قانون نو بدلو ساڈے واسطے، تسی کون ہو؟ اخیر تواڈے پیچھے پیچھے قانون بدل دو۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پالو، اجازت ہے تانوں۔ جدو تسی ہولی بول دیو نا وہ جڑا دائرہ ہے، پھر اسی اپنا سفر دیکھنے ہیں بھی تواڈے درویشہ پارو ایڈا سفر کیتا کیڑی گلوں ہے؟ کو سمجھاندی پہ جے گل دی؟ شان محبوب کو سمجھیے، مقام مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھیے۔ تسی نکیاں نکیاں تکڑیاں لے کے بہ گئے ہو کہ اسی تولیں گے، تواڈی اپنی پوزیشن کی ہے؟ محبوب کدی تکڑیاں چ تولے گئے؟ سنو گے اور ایک حدیث پاک، بولو تو صحیح نا، سنو گے؟ سنو، مزے والی گل ہے کہ جڑے صحابی پاک تو اے حدیث مروی ہے نا کہ سونا پہننا مرداں نوں حرام ہے، اے ہن میں سید پاکاں والی انہاں دی نظر ہی کردا ہاں، میں تے انہاں جدوں قضا ہوندی ہے گل تے مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے تے باقی علماء بھی شفقت کرن، میرا سبق سن لین۔ جنہاں تو حدیث مروی ہے کہ سونا مرد نوں پہننا حرام ہے، انہاں آپ سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے۔ ایک دن انہوں نے کسے پوچھ لیا، یہ مسند امام احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ، لیکن سانو اے سارے پھول کٹھے کر کے اعلیٰ حضرت نے دیتے ہیں۔ مطلب میں بھی اسی دنوں والے دے جائیے تے آکھو جی بڑا محقق بیٹھا ہے، ساڈے کو اعلیٰ حضرت گل ختم ہے۔ توجہ، آپ انہوں نے کی پایا ہوا ہے؟ سونے دی، بولیا جے؟ انہوں نے ایک نے پوچھ لیا بھی اے جناب نہیں روایت کر دے کہ حضور سونا پڑھنا حرام قرار دیتا کہ ہاں جی، تو تسی آپ تے سونے دی انگوٹھی پائیے، یہ کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا سن لو، تسی بھی سنو گے؟ انہوں نے کہا ایک دن سرکار نہ غنیمت دا مال تقسیم فرما رہے سن تے میں حضور دے کول کھڑا، وہ گٹھڑی پر کے آئی، حضور ونڈی جا رہے ونڈی جا رہے، سمجھ آئی؟ خالی ہو گیا بازار وہ کپڑا، وہ جڑی گانڈ آئی ہے، پتر اینو ویکھنا ہے، وہ جڑی گانڈ آئی ہے نا خالی ہو گئی۔ جدو خالی ہو گئی نا، ظاہری بات ہے دل چ تمنا تے آئی جاندی ہے نا بھی اسی جو کول حاضر ہاں تے سانو بھی کوئی عطا ہوے۔ سرکار فرما چکو کپڑا، وہ آنن جدو کپڑا چکیا نا تے کونے جو نکلی سونے دی انگوٹھی، سرکار نو پیش کر دیتی۔ حضور انگوٹھی پھڑی تے میرے حال ویکھیا، او رانجے شہر آڑے ہو، او دھیان کریا جے، میرے حال حضور ویکھیا تے حضور میرا ہاتھ پھڑیا تے سونے دی انگوٹھی حضور آپ میری انگلی چ پائی تے اگلے لفظ بڑے تگڑے نے تے مینوں نال فرمایا پالا پالا تینوں اللہ تے اللہ دا رسول پہنا رہا ہے۔ کیا شان ہے، تینوں اللہ تے اللہ دا رسول پہنا رہا ہے، تینوں اللہ تے اللہ دا رسول پہنا رہا ہے، تینوں اللہ تے اللہ دا رسول پہنا رہا ہے۔ دیکھیا جے ہون انہاں تے کوئی گل کر کے ویکھے کہ سونا پانا حرام ہے، یا اللہ یہ کی ہوندا پیا ہے؟ باقی سارے تے حرام تے کلے پا رہے ہیں، آکھیا حبیب دے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جاؤ یار،
یہ محبوب دے پیچھے پیچھے آتا پیا یہ تے اجے ورکا نہیں مکیا. اگلی بھی سنو. جان عالم علیہ السلام ہجرت فرما رہے نے. امیر کشور محبت شہنشاہ صداقت نبیاں رسولاں تو بعد افضل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے. ابو جال ٹیم نے 100 اونٹاں دا اعلان کیتا کہ جڑا معاذ اللہ گرفتار کر کے ساڈے حوالے کرے 100 اونٹ دواں گے. ٹھیک ہے. سراقہ عرب دا ماہر گھوڑ سوار انہاں آکھیا میں نا لوکاں نو بھی انہاں دیاں نظراں تو پھر پھرا کے نہ تے بغیر دسیوں نکل گیا. تو گھوڑا میں اتنا دوڑایا کہ میں پیچھے اپڑ گیا. صدیق پاک نے حضور دی جناب چرز کی تھی حضور سراقہ ہے فرمان دے. حضور بڑا گھوڑ سوار مشہور ماہر فرمان دے. وہ جدوں آ گئے نا سراقہ نیڑے صدیق پاک رو پہ لیکن روئے اپنے لی نہیں. یہ لا تحزن نے دسے ہے. گلاں تے اسی تہاڈے نال 4 اور بھی بڑیاں کر دے پر اجے تہاڈا ماحول بنانا پینا ہے. اصل دے وچ معذرت دے نال تانوں کوئی اذیت دینا مقصود نہیں ہے. گل یہ ਹੈਗੀ ہے کہ چوکیاں چھکیاں تو باہر نکلو تے کوئی حقیقت دی دنیا دا رخ کرو. سمجھا گئی ہے. سنو اے رم سمجھو میں جڑا تانوں آکھیا ہے صدیق پاک نو کو اپنی جان دی فکر پئی تے جان دی فکر ہوئے تے نال کیوں ٹرن. سمجھائی ہے. جان دی فکر ہوئے تے حضور نو کیوں عرض کرن کہ پہلے غار چ میں جانا ہے حضور کو ڈانگ مارن والی شے ہوئے تے مینوں مار لے. ذات پاک دے حملہ آور نہ ہوئے. چلو سرکار فرمایا زمین سراقہ نو پھاڑ. واہ. سراقہ دا گھوڑا تس گیا ریت وچ گلے تک. بتھیرے اپنے گور استعمال کیتی وہ کتھے ہلے. انہاں کہا میں معافی دیو میں واپس جانا تو میں دوڑا کسی نو دسدا بھی نہیں. زمین چھاڑ دے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. چھوڑ دیتا. جنی دیر تکر سجن دل چ نہ وسے اے دل شکوک و شبہات دا شکار رہندا ہے. دل پتا ہے تے پتا بھی سکا جڑا درخت تو چڑھدا ہے تے ماڑی جی ہوا ہے تے سانساں کردا ہے ادھر تے سانساں کردا ہے ادھر. صوفیاء فرماندے نے جدو پتے اتے بھاری شے رکھ دیے نا تے پھر جنی مرضی نیری آوے پھر ہلدا نہیں. وہ آندے نے اس پتے نو ماں دل تے نسبت دا پتھر رکھ تاکہ تیرے دل نو نسبت ہلن نہ دوے. یہ نہیں کہ 5 منٹ دا کلپ ویکھیا تے تلک گئے کہ اگلے نے جی 8 کتاباں ٹیبل تے رکھیاں ہیں تے تسی زندگی کادے چ کٹ دیتی. غوث پاک دے حلوے کدھر گئے. داتا صاحب دے ککڑ کدھر گئے. میلاد شریف تے جڑے بڑے بڑے دان تے بکرے دیسی کیو والے کھا دین او کدوں حلال ہونے. بولیا جو تھوڑا جا بول دے کیڑی گلوں نہیں ہے. لڈو تے تواڈے علاقے دے وچ حلوے بھی محفلاں دے وچ بعد چ دن کھڑے اونوں کی آندے ہو حلوے نو مکھڈی کہ کچھ ہاں مکھڈی تے پھر آکھنا نہیں اچ پستہ بھی ہوے تے خروٹ بھی ہوے تے بادام بھی ہوے. تے جناب جی میں تانوں کیڑا ہیر سناندا پیا میں تانوں حدیث تے حدیث سنائی ہے تے چیتے کرو نا حدیثاں حضور دی شان وچ نے. مالکاں دا انی دیر کھادا ہے بھائی جی ہن نبھاون دا ویلا ہے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تانوں سنی منڈیاں نو کرکٹراں دے نام یاد ہاکی والیاں دے یاد فلانے چھکا بڑا ماریا تے چوکا بڑا ماریا. ہیں جی چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونےاں گڈیاں تسی تھلے نہیں لان دیندے تے 5 منٹ دا کلپ ویکھ کے تلک دیو تے آندے سانو علماواں دسیا کچھ نہیں تانوں کو دسے تے او کشمیر والے آندے ہن تسی منڈیاں تھلے کر لیندے ہو. یاد کرو او کیڑا محب ہے جڑا محبوب دی عظمت واسطے کو گل نہ چیتے رکھ سکے. جاگ رہے ہو کوئی بھائی جی جنت ابرے دا ٹکٹ نہیں تے گلاں اگلی بھی جنہ ٹائم ہے ادھا ہی ہونیاں تواڈے نال.
اسی تو چاہنے ہونے بیٹے لمبے سفر والے ہوں جی آکھن بھی اینو نہیں سدنا الحمدللہ مذاق نہیں توڑنا کردا پہ یہ ظلم ہے کہ ساڈے سنیاں نو حدیث ساڈے کول نہیں درود تاج کی پڑھ دیو دافع البلاء والوباء جی عادت نال پڑھو نا دافع البلاء والوباء والقحط حضور بلا نو وبا نو قحط نو مرض نو رنج نو دکھ نو دور کر دیندے او بندے اعلی حضرت نو خط لکھیا کہ ایک کہنا حضور نو جائز ہے جے جائز ہے تو کوئی آیت دا حوالہ دیو تے حدیث دا حوالہ دیو اعلی حضرت 60 آیتاں نا 60 آیتاں اگلی گل علماء ہن فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہن گل اعلی حضرت دی ہے نا جی وہ جدوں نہیں پتہ تو ان تے پتہ ہے 60 آیتاں تے 300 حدیثاں لو انی گل دے ثبوت وچ کہ حضور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض اے 300 تو 100 ہی چیتے کر لو تو زندگی لنگ جائے گی نالے مزہ ہے کہ کوئی غلام اپنے محبوب دی شان بیان کردا پیا سمجھائی سراکا زمین سراکا نو پڑھ لے تے میں تانوں کی آندا سی جنی دیر تک سجن دل چ نہ وسے نا اے وسوساں چ رہندا ہے وہ جناب باہر جدو گھوڑا نکل آیا تو پھر انہوں نے آکھیا بھی ایمی اتفاقیہ بھی ہو سکتا بھی اتنے ٹویا ڈونگا ہوئے میں پتہ نہ لگا ہوئے ایک ٹرائی تو اور ماری ہے کیونکہ 100 اونٹ جو وقت پیا دوجے پاس دوجی واری بھی انہوں پھاڑ لیا تیجی واری بھی پھاڑ لیا انہوں نے کہا جی ہن توبہ ہے میں ہن جانا پیا واپس اے ہن گل تہاڈی بڑی مہربانی قضا نہ کرنا حالت کی ہے جڑی وکھدی پئی ہے کہ مکے پاک والیاں تکلیفاں دتیاں گھر پاک دا محاصرہ ہے صدیق پاک نال نے چور اچک کے بدماش گنڈے اجرتی قاتل 100 اونٹاں دے لالچ نسے پھر دین تے اگے جانا ہے مدینہ پاک ایک نویں دیس دے وچ تے سرکار جاندیاں جاندیاں سراقہ نو فرماندے نے تیرا ادو کی حال ہوئے گا جدو کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں وچ پائے جان گے میں قربان یا رسول اللہ فدا یا رسول اللہ کسرا دا مطلب سمجھ دیو جے میں کوئی آج آکھے کہ دنیا دا وڈا دہشت گرد ٹرمپ تے نیتن یاہو ٹرمپ دے وائٹ ہاؤس وچ کسے نو آکھیا جائے کہ بھائی بس اوتھے تیرا کمرہ پکا ہے منو گے نہیں من دے انہاں کہا بڑے بڑے صدراں وزیراں نو اگلے ٹائم نہیں دیندے ملاقات دا تے ساڈا کمرہ وائٹ ہاؤس کدھر پکا ہو گیا اے مثال دینی سی مثال مک گئی کسرا وقت دی ایڈی وڈی طاقت ہے تے کنگن دا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ سونے دے کنگنوں دی نشانی سی خاص جداں تسی خاص تصویر والا کہہ لو تے سرکار فرماندے ہیں آج سانو پردیسی جان کے مگر لگی کھلوتا ہے کمزور نہ سمجھ دس پھر تیرا کی حال ہونا ہے جدن کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ میں چاہے بلے 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 واہ 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 میرے کریم دا وصال اقدس ہویا اجے کوئی کنگن نہیں شہنشاہ صداقت مسند خلافت تے آئے کوئی کنگن نہیں امیر المومنین عمر پاک مسند خلافت تے آئے ادھا ویلا لنگ چلے کوئی کنگن نہیں پھر آیا وہ دیہڑا کسرا فتح ہویا حضرت عمر پاک سرکار نو جدو فتح دا لیٹر آندا سی تے آپ جوابی خط فرماندے سن مجاہدین دے جڑے حصے بن دین وہ ایتھے ہی تقسیم کر لو تے باقی جو ہے وہ بیت المال چ بھیج دیو لیکن جدو دسیا نا کہ کسرا فتح ہو گیا حضرت عمر پاک تاکیدن لکھیا کسرا دے ذاتی خزانے اور مال نو کوئی ہاتھ نہ لائے کوئی نہ ونڈے اونجی پیک کر کے مدینے لے آؤ جدو تو محبوبہ دی عظمت دی ہوئے تے پھر گلہ اینج دیاں ہی ہوندیاں نے سمجھ آئیے
کئی درویش بیٹھے ہیں جدہ سٹیشن تے ٹرین لیٹ ہوندی ہے نا اداس سے ہوئے بیٹھے کوئی شوق حاصل کرو تو دل نو کھلاون دی کوشش کرو کہ سجنا دا ذکر ہوندا پیا ہے منڈے ساڈے دے بھی اداس رہندے ایس ایم ایس نہ آوے تا پریشان نہ جاوے تا پریشان ایک کوئی روگ لا لو دل نو حضور دے عشق دا سارے دکھ مٹ جان گے سامان آ گیا کسرا دا ہن تہاڈا امتحان ہے جی برانڈے والیاں دا بھی ویڑے والیاں دا بھی شاہ جی 5 بھی وجن والے ہو گئے تے جدو آئی نا وہ پنڈا فما گنڈ کھولو جدو کھولی پہلی گل تے باویں تسی ہولی رہا جے پر اگلی تے تہاڈا امتحان ہے جدو پنڈ کھولی او دے اتے ہی کسرا دے کنگن اے انگلی دے اشارے نہ تانوں میں او دسدا پیا ہجرت 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 کنے سالاں بعد کنگن آ گئے لیکن اگلی گل تے بولن والی ہے حضرت عمر پاک ویکھن سونے دے کنگن تے نظر چاہ کے فرمایا سراقہ کتھے ہے ہائے واش کیا بات سراقہ زندہ سراقہ کتھے سراقہ کتھے سراقہ کتھے واہ اشکالیاں دی نظر دیکھو شاہ جی سراقہ کتھے انہاں کہا جی ضعیف ہو گیا وڈیری عمر ہو گئی ہے ہن زیادہ ٹور بھی نہیں سکتے فرما سواری گلو سراقہ نو بہا کے لے آؤ واہ 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 حضرت سراقہ نو لیاندا گیا ضعیف العمر ہو گئے فرما باواں آگاہ کر باواں آگاہ کر تنال فرما چیتے ہی ساڈے مالکا کچھ فرمایا سی تین ہوئے ہوئے کیا منظر ہوئے گا جناب کیا منظر ہوئے گا کیا ہی نظارہ ہوئے گا بلے بھائی بلے چیتے ہی تینوں سجنا فرمایا ہی ہجرت دی راج از کیتی یاد ہے فرما اگاں ہاتھ کر میں اپنے مالکان دی کہی ہوئی گل آجو دی پوری کر چھڑنا تے تیرے ہتھاں چ سونے دے کنگن پانے ایک محبوب دی نگاہ ویکھو ایک عمر پاک دا عشق ویکھو عمر پاک دا عشق ویکھو تے تیجا حضرت عمر دے دور وچ تے سونے دے کنگن تے سونا پہننا مرد نو آرام تے سراقہ پاک نو پوائن ایچھے کوئی پوچھے مالکا تیرے محبوب دا خلیفہ جے دی زبان تے حق بول دا ہے جے دے دل وچ حق کے اس آپ سونے دے کنگن سراقہ نو پوا دیتے جواب اے اس نہیں پوائے اے سراقہ حضور دے پیچھے پیچھے آیا ہے جلدی سمجھ آئی ہے شان محبوب کیا نظارہ ہے کہ وہ بھی فرماندن میں آپ کوئی نہ سو انگوٹھی پائی میں نے حضور انگوٹھی پوائی ہے ہوں دسو کی آندے پہ ہو کسے فتوہ دیتا ہوئے انہاں کہا نہ پائی جدو مالکہ ہی پا چھڑی ہوں گل مک گئی اور کوئی انگوٹھی پائے تے دیو اپنے کلمہ نو حرکت تے لکھو فتوے پر جدو شریعت آڑا آپ انج کرے تے اتھے کیڑی جا بولن دی رہ جاندی ہے کو جا رہ جاندی ہرگز نہیں چلو ایک اور حسین گل سنو مرد نو چاہیے دے اپنے وال موڑیاں تے اوپر اوپر رکھے کندیاں تو تھلے وال لٹکانا شرعن ممنوع ہے کیونکہ عورتاں دی مشابہت ہے اسی بھی ویسے درویش بہتوں نہیں ماننے ہیں جیڑا حجام دی خدمت حاصل کرنا چھڑ دے سمجھا گئی یہ انگوٹھیاں تے کڑے کوئی درویشی نہیں ہوندے رنگ برنگے جڑے چوڑے ہوندے یہ کوئی فقیری نہیں ہے فقیری تے حضور دی غلامی دا نام ہے سمجھا گئی ایسا مات کرو صحابی پاک سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ او جدو بہندے سن نا
ممکن ہے کہ میں تھوڑے آخری روایت بیان کر رہا ہوں. جدو بہندے سن تے انہاں دے اے جڑے بال نے نا اگے والے یہ ایڈے لمبے سن کہ وہ زمین تے آندے سن جدو بہندے سن تے چمکدے ہوئے خوبصورت باقی سارے والاں نالوں وکھرے. کسی نے انہوں نے آخیا بھی ہاں کیوں نہیں کٹ دیں ایڈا حصہ. انہوں نے کہا یہ نہیں کٹ ہونا, یہ نہیں کٹ ہونا. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یہ نال ہی تو سجنا دی یاد جڑی ہے. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ سنو گے سنو گے سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر نے کہ سیدنا بلال پاک نو فرما اذان پڑھ. وہ بلال پاک اذان پڑھی نا تے اے ابو معذورہ تے اور کچھ منڈے سن جوان اے نقلاں لان لگ پے. ایتھے دی بولی جی کی آندے ہون گے نقلاں نو جی؟ اون جی بانگ والا سٹائل بنا کے. اے جڑے ابو معذورہ نے نا جناب انہاں دی آواز بڑی سونی سی. تو انہوں نے کہڑا بانگ آندی سی وہ دو جو لفظ یاد نے تے اون جاکھیا تے پوری ایک لا کے آکھیا قسمت جاگ پئی. آواز حضور نو پسند آ گئی. گل مک گئی. ہن اس تو اگے کیڑی گل رہ جاندی ہے؟ شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک تصوف اور باطنی تعلیم والے سلسلے دے وچ نے. شاہ جی صوفیہ یہی فرماندے نے. انہاں آکھیا او تیرے تو چوکھے وظیفے نہیں نہ ہوندے تے نہ کر, کوشش کر سجنا دی نظر چ رہا کر. چارہ کریا کر نظراں چ رہن دا, کوشش کریا کر نظراں چ رہن دی, کوشش کریا کر نظراں چ رہن دی, کوشش کریا کر نظراں چ رہن دی. ہے توجہ؟ آواز پسند آ گئی. سرکار فرمایا منڈے ہوں لیاؤ پھڑ کے. وہ دو تین سن لے آئے تو سارے سہمے سہمے ہائے ہائے ہائے. محبوب پاک فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم تواڈے وچ اچھی آواز کے دی سی؟ اپنا بھی بچپن یاد کرو تو جڑے ہون بچپن والے انہوں میں کی چیتے کراواں کہ جدو انج دا کوئی شکایتی جہا ماحول ہوے تے وڈے پوچھ دس کر دے ہون تے کابر آندی سی نا. تے جے کتے قصور نال دے دا نکل آنا تے پھر فٹافٹ پانا بلکہ کولوں بھی پا دینا کہ آئی سی جی میں نہیں سی. تے او تے ہے گئی حضرت ابو معذورہ سن جنہاں نو حاجی ادا کم دے گئی. فرما اچھی آواز کہہ دی, سارے انگلی رکھتی اے دی جی اے دی جی اے دی ہو گیا. کمب دا وجود تے بہت جل پیر تے چکیاں نگاہاں تے دل دماغ چ ڈر پیا وسے کہ خبریں ہونا کی ہے. نیڑے آئے تے فرمایا اے ہن بول سکدے ہوئی ہو نا جے ذوق نال, ایویں رسمن کوئی نہ ذوق ہوے تے موڑ دسیا جے. سرکار فرمایا سناویں نا ایک باری اذان میں نے. کیا بات کیا بات اے سنا خا اذان میں. اوکھے میں کتھے آندی جی پر نیڑے ہو نیڑے ہوئے. سرکار انہاں دی پیشانی دے اتے ہاتھ رکھیا. فرما پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ ہی دسو جدو ایتھے چکر حضور آپ پڑھایا ہوئے ہون دل وچ کیڑا کفر تے کیڑا شرک. باس گل مک گئی, دیوا بل گیا, کفر دے انیرے مک گئے, دامنے کرم نال جڑ گئے. حضرت ابو معذورہ فرماندے نے اے او وال دا حصے نے جنہاں تے حضور دا ہاتھ پاک لگیا ہویا ہے. اے میں کیویں سر تو جدا کراں, اے ہی تے میرے کول اثاثہ ہے. جلدی سمجھ آندی پئی ہے جناب کہ کوئی نہ. مالک کریم منن دی توفیق دے. مالک کریم من سرکار دی ذات پاک نال جڑے رہو, محبت کرو. محبت دی ٹرائی کری دی ہے, کوشش کری دی ہے. دیکھو نا حدیث پاک اللہ لا ایمان علی ملا محبت اللہ, مومن ہی نہیں جن میرے نال محبت نہیں. محدثین آپ ہی گلاں چھیڑ دیں. وہ آندن بھی
محبت اختیاری چیز تے ہے کوئی نہیں، اختیاری تے ہے کوئی نہیں۔ اگر نہیں دل دے وچ کدھر جائے بندہ، منکر بھی نہیں، لیکن جو جنج ہونی چاہیے اونج نہیں، انہاں آکھیا ٹھیک ہے محبت اختیاری نہیں، پر رسے تے نہ چڑھائے، سجے کھبے تے نہ ویکھے، نہیں سمجھ آئی، ہور دا خیال دھیان تے نہ کرے، سرکار دے احسان ہی یاد کری جائے۔ جے حضور مینوں اپنا نہ بنا دے، میں کسے مندر چندا، باندر اگے چکیا ہوندا، درخت اگے چکیا ہوندا، جے حضور مینوں نہ بنا دے تے میں آتش پرستاں چندا، اگ نو خدا مان رہا ہوندا، جے حضور مینوں قبول نہ کر دے تے میں سورج نو سجدہ کر رہا ہوندا، گاں دا پیشاب پی رہا ہوندا، جے حضور مینوں قبول نہ کر دے تے میری لاش نو لکڑیاں چ رکھ کے اگلیاں اگ لا دینی ہے، سوا انہاں نے گنگا جمنا چ سٹ دینی ہے۔ جے حضور مینوں قبول نہ کر دے تے شکل باندراں وانگ بھی ہو سکتی ہے، خنزیر وانگر بھی ہو سکتی ہے، یہ گلاں پیار کرن لی کافی نہیں؟ بولو 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 بولو۔ سارے نوا توا کے تے کفن پا کے تے موڈیاں تے چاہ کے انیری قبر چ سٹ کے تے مٹی برابر کر کے تے ٹر جانا ہے، پھر کون ہے؟ جنازے وچ تے مولوی صاحب کلان کیتا سی کہ پرونے روٹی کھا کے جان، وہ تے اپنی روٹی نو جوڑ گئے، پھر کون؟ جنہوں پڑھایا لکھایا جے تے کمائی دا 70% لایا، انہیں بھی آکھیا کہ بس 40 پیران تے ٹور کے مڑ دعا منگیے تے آؤ گئے، پھر کون ہے؟ سلطان صاحب تڑفا دیتا، سلطان صاحب فرماندے ہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دی، صحیح گل سمجھا، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، ایتھے او جانے جڑا مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیندہ گھر دا ہو، گل تے پھر اوتھے سرکار تے مکنی ہے، تے ایک گل پیار واسطے کافی نہیں؟ قیامت والے دن کلوتے تو ماں نے منہ موڑ لینا ہے، پیار نے باپ نے انکار ہی کر دینا، جا ٹورو تین کون نے کی دے، سجنا منہ پرت لینے، کوئی عامی نہیں، کوئی ناصر نہیں، نفسی 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 نفسی۔ بخاری دی طویل حدیث، حضرت آدم علیہ السلام کو چلیے حضور ویکھو تہاڈی اولاد نے کہا بھائی اج اللہ بڑے جلال چے، ٹر جاؤ کتے اور پاسے، تے ٹر دیاں حضور دے بوئے تے آ گئے، یا رسول اللہ حال ویکھو ساڈا پسینیاں چ ڈب گئے، ماں منہ موڑ لیا ہے، پیو منہ موڑ لیا ہے، سجن سے آنن تو انکار کر دے پین، خدائے کا ہار غضب تے حضور اسی تے ٹر چھالے پائے گئے، تے سانو پوچھیا کسے نہیں، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری دی تکرار ہے، تو تواڈے بوئے تے آ گئے، جدو حضور دے بوئے تے آ گئے تے حضور گویا فرما رہے ہیں انا لہا، اے دے حدیث دے لفظ نے انا لہا، اے دا مفہوم گویا کہ اے ہے اوے تسی کتھے پھر دے رہے ہو، میں تے انی دیر دا تہاڈی اڈیک وچ ایتھے کھڑا، اے محبت کرن لی کافی نہیں؟ بولو خضرا بولو۔ تے آخری حدیث پاک سن لو اس زمن دے وچ، سرکار فرمایا نبیاں رسول علی سونے دے ممبر رکھے جان گے تے میرا ممبر بھی ہوئے گا میدان محشر چ۔ کئی بندے نے پتہ نہیں وہ کیڑے ورکے پڑھ دین نخے، نبی رسول ولی ایک ہی لین میں ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے، خدا دا نام منو حضور آنے نبیاں لی کرسیاں ہونی ہیں، تو انہوں لین اچ کے دے کھلارنا ہے، میرا ممبر خالی ہوگا، سب انبیاء اس پر نشست فرما ہوں گے، لیکن میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں گا، سر و قد، اللہ فرمائے گا حبیب بہندہ نہیں سونا، ٹورے ہونا ملاد دے جلوس چ، اے جڑے میرے بزرگ تشریف رکھ دینے اللہ انہوں سلامت رکھے، کہہ لو بھی یہ 40 سالاں تو ٹر دے پین جلوس چ، 45 تو، تسی جڑے منڈے ہو کو 10 سال تو کو 8 سال تو، پنڈیاں نو کھلیاں پئیاں ہونیاں، بند جتی یا کوئی جتی اور ہی جی پائی تے چھالے پہ گئے ہونے ہیں، اے جڑے گلیاں سجان والے نو گھوڑیاں پوڑیاں تے چڑھ کے ساری ساری رات لگے رہے ہو، ہیں جاگ دے رہے ہو، جگراتا سہندے رہے ہو، ہوندہ رہے ہیں نا جناب، سویرے لنگر بننا ہے، سارے درویش جڑے ہو، گھر دے باہر دیگاں پک رہی ہیں، کھچڑا پک رہا ہے، جاگ دے رہے ہو، ہے نا،
ساریاں ہی اپنیاں خدمتاں یاد کر لو تے رکھ دیو ایک پاسے تے اینی گل دا سواد لے لو ساریاں ہی نبیاں ممبراں تے بہ جانا ہے تے میں کوئی نہیں بہنا میں رب دے دربار چ کھلو جانا ہے کرو گل تاجدار ختم نبوت پھر ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ فرمائے گا حبیب کی گل سونا تو میں عرض کروں گا مالک اے میری امت کھڑی ہے دامن نہ لگی ہوئی ہے بلکہ ایک لفظ وچ رہ گئے جڑی جان ہے اس روایت دی حضور فرماندے میں اللہ دے دربار چ کھڑا ہوواں گا تو مینو اس گل دا ڈر ہونا ہے کہ رب مینو اے نہ فرما دے حبیب تو تے جنت چ جا یہ ڈر والی کیڑی گل ہے فرمایا اسا جنت چ ٹر گئے تو تہاڈا کی بننا ہے میں کھلو جاؤں گا رب دے دربار چ محبوب کی گل ہے مولا ہے میری امت ہے تو کی کرنا ہے ہوں یہ کی کرنا ہے یہ حدیث دے لفظ نے میں عرض کراں گا عجل حسابہم یا اللہ انہاں دا حساب چھتی کر دے جدہ آپ نہیں کہتا اچھا میں کھڑا تو چھتی کر یہ مثال ختم ہو گئی یا اللہ میں اس بار کھڑے انہاں دا حساب تک کر انہوں کسی بننے لائیے تو مہربان جل جلالہ فرمائے گا حبیب صاحب انہوں دے کیڑے تو دے نہ پروانے تے دے انہوں جنت دیاں ٹکٹاں کن کن دینیاں اوتھے شاہ جی آلہ ردہ شیر ہے تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے جڑو حضور دا آلہ کلو پوچھیا حضور دا عشق بداون دا طریقہ فرمایا ایک درود شریف کثرت نال پڑھو کرو ارادہ کرو نہ ارادہ چھتی اڑیک کیڑی گل دی ہے تے دوجا فرمایا سونی نعت پڑھن والا تے سونا کلام پڑھن والا ڈگ ڈگ جب جب نہ سنیا کرو کوئی سرور والا کو ادب چ کھڑا ہوئے کو دل دا نقشے جڑے تانوں سارے انو تمالاں تے لا چھڈیا اگلے تسی بھی بادشاہ آدمی ہو مذہبی ٹچ رکھ کے شوق دو پورے کر دے ہو ایک پاسے رہو سمجھا کی جے گل دی تو لہذا ادب دے نال تعظیم دے نال احترام دے نال ذکر پاک یہ دوویں گلاں وعدہ کر دیاں حضور دے عشق دے وچ مالک کریم ہمیشہ غلامی چ رکھے غلاماں چ اٹھائے وما علینا الا البلاغ